اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام نور القرآن اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ آر جے ارحم سجاد۔ وی آئی پی ویلفیئر آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر جمعے کی شام کو آپ کو پروگرام سننے کو ملے گا نور القرآن، جس میں آپ سن سکیں گے تلاوت قرآن لفظ بلفظ ترجمہ، اور اس کے علاوہ تلاوت کے ساتھ بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوگا جس میں ہم آیت کی تشریح اور مختلف آیات جو ملتی جلتی ہوں گی، آیات متشابہات، ان کے حوالے سے اور احادیث کریمہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو سب سے پہلا پروگرام ہے آج ہمارا، سب سے پہلا سیگمنٹ ہوگا ہمارا جس میں ہم کریں گے تلاوت قرآن پاک اور ترجمہ۔ اس کے بعد ہم جائیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ دوسرے سیگمنٹ میں آپ سن سکیں گے لفظ بلفظ ترجمہ، اور تیسرا اور آخری سیگمنٹ ہوگا تشریح کا، جس میں آپ سن سکیں گے مختلف تفاسیر کے حوالے سے اور مختلف آیات کی تشریحات کس طرح سے مختلف بزرگان دین نے کی ہیں، اور احادیث کو بھی ہم آیات سے جو لنکڈ احادیث ہوں گی ان کو بھی ہم حوالہ جات کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم اس پروگرام کو کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور آج کے اس پروگرام میں ہم نے جس آیت کو منتخب کیا ہے تلاوت کے لیے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، جو کہ اکثر نمازوں کے بعد پڑھی جاتی ہے، جی ہاں، جسے آیت الکرسی بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کریں گے اور مختلف آیات سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور آیت الکرسی کی ہم فضیلت کو بھی ڈسکس کر رہے ہوں گے۔ تو آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک، اور سنتے ہیں تلاوت قرآن مجید ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ آپ زندہ اور دوسروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ کون ہے وہ جو سفارش کرے اس کے ہاں بغیر اس کے اذن کے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو چھپا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اور کوئی نہیں جو اس کے علم میں سے حاصل کر سکے سوائے اس کے جو وہ چاہتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اسے بھاری نہیں ان کی نگہبانی، اور وہ عظیم ہے، بڑائی والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جی، تو آپ نے سنی تلاوت قرآن کریم۔ اب چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہوگا، جس میں ہم
لفظ بلفظ ترجمے کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی طرف، اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم لفظ بلفظ ترجمہ ڈسکس کریں گے اس آیت کا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے اللہ ہے، لا نہیں، الہ معبود یعنی عبادت کے لائق، الا سوائے، ہو اس کے، الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم وہ قائم ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذ لا نہیں، تأخذ اسے پکڑتی مطلب اسے آتی، سینہ اونگ، ولا اور نہ، نوم نیند، لہو اسی کا ہے، ما جو، فی میں، السماوات آسمانوں یعنی جو آسمانوں میں ہے اسی کا ہے، وما اور جو، فی الارض زمین میں ہے. من کے بہت سارے معنی ہیں لیکن یہاں کون کے معنوں میں استعمال ہوا. من کون، ذا الذی وہ ہے جو، کون یعنی کون ہے وہ جو، یشفع شفاعت فرمائے، شفاعت کرے، سفارش کرے، عندہ اس کے ہاں، الا سوائے، باذنہ اس کے اذن کے، یعلم وہ جانتا ہے، ما جو، بین ایدیہم ان کے ہاتھوں میں مطلب ان کے سامنے ہے، وما اور جو، خلفہم ان سے پوشیدہ ہے، ولا اور نہیں، یحیطون وہ احاطہ کر سکتے مطلب وہ جان سکتے، بشیء کسی چیز کے حوالے سے، من علمہ اس کے علم میں سے، الا سوائے، بما جو، شاء یعنی وہ چاہے، وسع وسیع ہے یعنی وسع وسیع ہے، کرسی السماواتی اس کی آسمان سے، والارض اور زمین سے، ولا یعودہ اور اس پر بھاری نہیں، حفظہما حفاظت کرنا، نگہبانی کرنا، وہو اور وہی، العلی زبردست ہے، العظیم عظمت والا ہے. تو سامعین ہم نے ڈسکس کیا لفظ بلفظ ترجمہ اور ہر ایک لفظ کا ہم نے یہاں ترجمہ ڈسکس کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں دیکھا کہ کون سا لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہمارا دوسرا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اب ہم چلتے ہیں آخری سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہمارے اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ہونے والا ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم ڈسکس کریں گے تشریح کو اور احادیث کو اور ملتی جلتی آیات کو. تو سب سے پہلے اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے، لفظ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم ذات یعنی ذات کا جس طرح سے نام ہوتا ہے وہ ہے، جس طرح باقی جو اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں وہ صفاتی نام ہے، الرحمن، الرحیم، الملک، القدوس، اس طرح یعنی ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں، جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا تأخذہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کچھ اسماء ایسے ہیں، کچھ نام ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی مخلوق کو جن اسماء سے، جن ناموں سے نہیں پکارا جا سکتا. جیسے اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان، اب کسی بندے کا نام رحمان نہیں رکھا جا سکتا، ہاں عبد الرحمن رکھا جا سکتا ہے. اسی طرح کسی بھی مخلوق میں سے کسی بندے کا نام اللہ یا اس طرح کا نہیں رکھا جا سکتا، بلکہ عبداللہ رکھا جا سکتا ہے یعنی اللہ کا بندہ. اب حی اور قیوم یہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ سے زندہ رہنے والا ہے اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند. یعنی اللہ تعالیٰ
ان چیزوں سے پاک ہے، کیونکہ انسان جب سوتا ہے تو وہ اس دنیا سے ایک طرح سے کٹ آؤٹ ہو جاتا ہے۔ وہ جب سویا ہوتا ہے اس کو نہیں پتا کہ جب وہ سو رہا ہے تو دنیا میں کیا ہو رہا ہے، یعنی غفلت کی نشانی ہے سونا۔ غفلت سے تعبیر کیا جاتا ہے سونے کو، نیند کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سونے سے پاک ہے، مطلب نیند آنا تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی۔ آگے چلیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اب یہاں کفار کے ان گروہوں کا رد کیا گیا ہے کہ جو یا تو آسمانی چیزوں کی عبادت کرتے جیسے ستاروں کی، چاند کی، سورج کی، یا زمینی چیزیں جیسے کہ دریا، پہاڑ، بت، ان تمام کا یہاں پہ رد کیا گیا کہ وہ سب تو اللہ تعالیٰ کا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور کچھ گروہ، کچھ مذاہب اس بنیاد پر ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، تو یہاں اس چیز کا بھی رد کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کا جو کانسیپٹ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر سفارش یا شفاعت نہیں کی جا سکے گی، اور وہ انہی لوگوں کو ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار لوگ ہوں گے۔ آگے ارشاد فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو سامنے ہے، مطلب جو کچھ واضح ہے اور جو پوشیدہ ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جانتا ہے تو اس کے علم میں سے کوئی بھی کچھ بھی حاصل کر لے گا، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بغیر کوئی بھی اس کے علم کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ آگے ارشاد ہوا کہ اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے کہ کائنات کا ہر حکم، کائنات کا ہر کام اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں ہلنے والا ایک پتا بھی اس کی توفیق سے ہلتا ہے، اور یہ سب اس پر بھاری نہیں۔ مطلب یہ کہ جس طرح انسان ایک سے دو یا دو سے چار ذمہ داریاں انسان پر آ جائیں تو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا مشکل نہیں ہے، اور وہ عظمت والا ہے، بڑائی والا ہے۔ تو اس میں مختلف جو آیات ہیں وہ ملتی ہیں مختلف آیات سے، جس طرح یہاں ارشاد ہوا اللہ لا الہ الا ہو، اسی طرح سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا، جیسے یہاں ارشاد ہوا الحی القیوم، تو وہاں ارشاد ہوا کہ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اسی کے لیے سارے اچھے نام ہیں۔ سورۃ القصص میں ارشاد ہوا اللہ لا الہ الا ہو لہ الحمد فی الاولی والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی کی تعریف شروع میں ہے، اسی کی تعریف آخر میں ہے، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور اسی کا ہی حکم ہے، اور تم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہوا کہ اللہ وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ جس کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، جو تمہیں ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، جس میں کوئی شک نہیں۔ اب نحو کے مطابق جب لا کسی کی نفی کر دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ مطلب جس طرح ارشاد ہوا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اب یہاں لا جو ہے یہ نفی ہے، اور ریب جو ہے نفی کے بعد آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی قسم کا کوئی شک نہیں اس کتاب میں، یعنی وہ کتاب ہے کہ نہ جس کے آنے میں کوئی شک ہے، نہ جس کے لکھے جانے میں کوئی شک ہے، نہ جس کے سچا ہونے میں کوئی شک ہے، نہ جس کے احکامات میں کوئی شک ہے، نہ اس کی قیامت تک کی حفاظت میں کوئی شک ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ ارشاد فرمانا
اللہ لا الہ الا ہو، اس چیز کی علامت ہے کہ اللہ کے سوا یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب سے یہ آیت نازل ہوئی اس سے قیامت تک اللہ کے سوا اس روئے زمین پر کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ الحی، اس کا ترجمہ قرآن پاک کے 19ویں پارے میں سورۃ الفرقان میں بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا الحی الذی لا یموت، فرمایا کہ زندہ وہ ہوتا ہے، حی کا مطلب وہ ہوتا ہے، یہاں وہ مراد ہے کہ جس کو کبھی موت نہیں آنی۔ چنانچہ ارشاد ہوا کہ اس پر توکل کیجئے، اس پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنی۔ تو اس آیت پر جتنا غور کرتے جائیں گے تو ہمارے عقائد اتنے پختہ ہوتے جائیں گے۔ تو اس آیت کی فضیلت یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آیت الکرسی کو سوتے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ساری رات اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب بھی نہ آ سکے گا۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ آیت الکرسی کو قرآن مجید کی عظیم آیت کہا گیا ہے۔ بحوالہ مسلم شریف حدیث نمبر 258۔ شعب الایمان میں 2 احادیث جو صورتوں کے فضائل والا باب ہے اس میں بتائی گئیں۔ نمبر 1، نماز کے بعد اگر آیت الکرسی کو پڑھا جائے تو جنت کے اور نمازی کے درمیان صرف موت حائل ہوگی، یعنی وہ نمازی جو نماز کے بعد باقاعدگی سے آیت الکرسی پڑھا کرے گا وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جنت میں جائے گا۔ اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اگر رات کو آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو وہ اپنے اور پڑوسیوں کے گھر کی حفاظت کے لیے کافی ہے۔ تو انہی احادیث کے ساتھ آپ سے اب وقت آ چکا ہے اجازت لینے کا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں اگلی آیات کے ساتھ، ترجمہ اور تشریح کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگلے پروگرام تک مجھے اور ہماری VIP کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔